اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وَلَالِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعِصْمَتِهِمْ وَطَہارَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَعِزَّتِهِمْ وَعَظْمَتِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فاخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم صلوات۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ درود پڑھے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ دعا گو ہوں آل محمد کا عظیم اللہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانیان کا یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین کا چل کے اس عظیم عبادت میں شریک ہونا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول فرمائے۔ اور جتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں اور بانیان مجلس میرا بادشاہ تمام کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، بالخصوص بھائی سلیمان کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے۔ میرا بادشاہ تو یہ واسطہ ہے آل محمد کی عزت و عظمت کا، جتنے ہاتھ بلند ہیں سب کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، جتنے مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ میرا بادشاہ تو یہ واسطہ ہے آل محمد کی عزت و عظمت کا، میرا بادشاہ جتنے ہاتھ بلند ہیں مجھ سمیت ہر عزادار کو زواری کربلا نصیب فرمائے، ہمارے وارث کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شمار فرمائے۔ بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو دلوں میں رہ جاتی ہیں اور زبان کی نوک تک نہیں آتی، میرا بادشاہ تو ان تمام دعاؤں کو جانتا ہے، اس ذکر کا واسطہ وہ تمام دعائیں بھی قبول فرمائے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا کوشش کیجئے گا دو قدم چل کے یہاں منبر کے پاس آ جائیں تاکہ ایک ماحول بنے۔ بکھرے پھول اچھے نہیں لگتے، پھول جمع کیے جائیں تو گلدستہ بنتا ہے، اور گلدستہ ہمیشہ تحفے میں دیا جاتا ہے۔ مہربانی کریں جناب تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ ایک ماحول بنے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کا مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں تو اتنا تو حق بنتا ہے جی، مہربانی آپ بھی تھوڑی سی کیجئے گا۔ اچھا چلو، مولا آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ سامعین گرامی، پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے قرآن سے علی پڑھا تھا، آج میرا دل ہے قرآن سے ابو طالب پڑھا جائے۔ اگر آمادہ ہے تو بات کا آغاز کرتے ہیں، ورنہ کوئی اور اگر پسند ہے موضوع تو مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ اس کے لیے میں نے مولا آپ کو بات رکھی، اس کے لیے میں نے سورہ حشر کے ایک آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخُذُوهُ، فرمایا جو تمہیں نبی دے اسے لے لو۔ تھوڑا سا بولیے گا، اگر بولیں گے تو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ فرمایا جو تمہیں نبی دے اسے لے لو، اور جس سے روکے
اس سے رک جاؤ. یعنی قرآن نے بڑی اتحاد کی بات کی ہے کہ جو نبی دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. جب قرآن نے بھائی جان اتحاد کی بات کی ہے پھر یہ مسلمانوں کے 72 سے 73 فرقے کیوں ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے بھائی جان، قرآن کہہ رہا ہے جو نبی دے اسے لے لو اور جس سے روکے اسے بزرگوں رک جاؤ، پھر یہ مسلمانوں کے 72 سے 73 فرقے کیوں ہے؟ بھائی جان وجہ بتاؤں، وجہ یہ ہے آج تک لوگوں نے نبی کو مانا ہے، نبی کی نہیں مانی. آپ سلامت رہیں، آپ جئیں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شکریہ، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. لوگوں نے نبی کو مانا ہے، نبی کی نہیں مانی. میں یہ بات کر کے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے میں جانے کے بعد بھائی سلیمان کو، بھائی احمد شیر کو یہ لوگ کہیں جناب کیسا خطیب گجرانوالہ سے بلایا تھا، اس نے مائک پہ مورا کے کہا نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. بھائی ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نبی کے نام پہ پرچار کرتے ہیں، ہم تو ربیع الاول میں نبی کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں، ہم تو لنگر تقسیم کرتے ہیں، ہم تو نبی کی نلین کی شبیہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں، ہم تو نبی کو مانتے ہیں. میں نے کہا جناب اگر نبی کو مانتے ہیں تو پھر اتنا بتاؤ یہ تکبیر کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. قیام کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. رکوع کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. سجدہ کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. نماز کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. روزہ کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. حج کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. طواف کعبہ کا حکم کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. حجر اسود کا بوسہ کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. قربانی کا حکم کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. یہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا حکم کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. یہ خیرات کا حکم کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. یتیموں کا حق دینے کا حکم کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. قرآن کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. الحمد کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ بقرہ کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ آل عمران کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ نساء کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ مائدہ کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ انعام کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ انبیاء کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ محمد کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ یوسف کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. سورہ مریم کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. پورے کا پورا قرآن کہاں سے لیا؟ کا محمد سے لیا. آدم کی کہانی کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. نوح کی داستان کہاں سے لی؟ کا محمد سے لی. بھئی شیخو پورا والو آپ بھی نہیں سمجھے؟ ارے جو کائنات کو سب کچھ دے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو زمانے کو محمد پال کے دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، مولا سلامت رکھے. آپ جی مولا سلامت ہے کہ جتنا بڑا نعرہ تھا اتنا نعرے کا جواب نہیں آیا. آپ نے جو داد دی شیخو پورا والو، داد میرے لیے کافی تھی، لیکن جو نعرہ لگایا یہ نعرہ میرا نہیں ہے. شیخو پورا والو یاد رکھنا، تمہارے دشمنوں نے تمہاری دشمنی میں اپنے گھر تو بنا لیے، اپنے محلے تو بنا لیے، اپنے علاقے تو بنا لیے، اپنے شہر تو بنا لیے، اپنے ملک تو بنا لیے. بھائی تمہارے دشمنوں نے تمہاری دشمنی میں اپنے ملک تو بنا لیے لیکن اپنے پیر کا نعرہ نہ بنا پائے. زندہ باد، زندہ باد، مولا سلامت رکھے. یا علی مولا آپ کو سلامت ہے کہ نوجوان ہے، مولا تیری جوانی تیرے والدین کو نصیب کرے. جملہ میں پھر کہنے لگا ہو، پھر میں نے وہ بندہ دیکھنے، وہ کون سا بندہ ہے جس کے کلیجے سے یا علی کی صدا بلند نہیں ہوتی. بھائی تمہارے دشمنوں نے تمہاری دشمنی، بھائی سلیمان تمہاری دشمنی میں اپنے ملک تو بنا لیے لیکن اپنے پیر کا نعرہ نہ بنا پائے. اور شیخو پورا والو جب بھی علی کا نام آئے تو سینے سے نام لیا کرو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے نعرہ زندہ نہیں، نعرے کی وجہ سے تم زندہ ہو. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں. اس کی کو کم کیجئے گا. یا اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آباد رہیے جی. بھئی جو کائنات کو سب کچھ دے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو زمانے کو محمد پال کے دے. بسم اللہ مولا سلامت رکھے. آجائیں تشریف رکھیے جناب احمد شیر صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑا آپ نے خوبصورت کلام پڑھا ہے. چلیں یہاں پہ میرے قریب بیٹھے نا، یہاں پہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کے کلام میں اور تاثیر عطا فرمائے. چلو آپ بیٹھے ہیں، آپ نے بڑے خوبصورت شعر سنائے ہیں. چلو ایک شعر میں بھی سنا دیتا ہوں. مولانا بلال کاظمی صاحب ہیں، ہندوستان کے شاعر ہیں. سلیمان بھائی احمد بھائی وہ لکھتے ہیں عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں.
سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے۔ ہر بندے کا ہاتھ فضا میں بلند ہوگا، چوتھے مصرے تک ہر بندے کی مجھے توجہ چاہیے۔ یہ بھائی اتنے بڑے مصرے ہیں، اگر کلمہ نور سے رخسار حور پہ لکھے جائے تو قیمت ادا نہیں ہوتی۔ مولانا بلال کاٹ میں کہتا ہے عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، تبھی تو تحفے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ شکریہ، آ جائیں، بسم اللہ بسم اللہ، عزت ماں والی جناب، یہ بہت خوبصورت ذاکر، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں جی، بسم اللہ۔ توجہ ہے سرکار، آپ جی ہیں۔ جو کائنات کو سب کچھ دے اسے محمد کہتے ہیں قبلہ، اور جو زمانے کو محمد پال کے دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بھائی جان، بھائی سلیمان قبلہ، جس نے محمد پالا لوگ کہتے ہیں اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں بڑے ادب و احترام سے، چھوٹا سا خطیب ہوں، چھوٹا سا ذاکر ہوں، میں بڑے ادب و احترام میں ہاتھ جوڑ کے قبلہ بھائی احمد بھائی صرف اتنا مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن یہ بتا محمد کا نکاح کس نے پڑھا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو آواز رکھے۔ شیخو پورا ہے، یہ اسے ذاکری کی یونیورسٹی کہتے ہیں۔ فکرہ میں کہتا ہوں، پہلے سنا ہو کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں، جملہ نیا ہو تو پھر داد اور دعا قبلہ میرا حق بنتا ہے، اور جملہ بھی اتنا خوبصورت ہے اگر دل میں اترے گا تو میرے حصے کی نوکری ہو جائے گی۔ کہنے لگے کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھا، نکاح پڑھا، یہاں تک سنا ہے بات میں اس سے شیخ پورا والوں آگے کرنے لگا ہوں۔ بھائی احمد بھائی، بھائی سلیمان کا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھا۔ میں نے کہا جناب صرف نکاح نہیں پڑھا، ابو طالب نے محمد کا نکاح اس وقت پڑھا جب محمد نے بھی کسی کا نہیں پڑھا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے، آباد رہے۔ بھائی اس وقت نکاح پڑھا جب محمد نے بھی کسی کا نہیں پڑھا۔ اچھا، ذاکری کا قانون یہ ہے قبلہ کہ جو بات کی جائے بعد میں آنے والی بات کا وزن اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مولا آپ کو سلامت، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بات میں کرتا ہوں، وزن آپ نے کرنا ہے۔ دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھا، اور اس وقت محمد کا نکاح پڑھا کہ جب محمد نے بھی کسی کا نہیں پڑھا۔ اب 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد جب کبھی بھی محمد کسی کا نکاح پڑھیں گے، نکاح پڑھنا محمد کی سنت تو نہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ یار، مولا سلامت رکھے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی نکاح پڑھنا محمد کی سنت تو نہیں، نکاح پڑھنا ہے ابو طالب کی سنت۔ بھائی احمد بھائی سلیمان بھائی، فکرہ میں پڑھتا ہوں شیخو پورا میں، مجھے وہ ایک علی والا دکھانا جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے۔ بھائی نکاح پڑھنا ہے ابو طالب کی سنت۔ میں کہتا ہوں ابو طالب تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری بلندی کے کیا کہنے، تیرے درجے کے کیا کہنے، تیرے رتبے کے کیا کہنے، کہ اگر آج بھی شریعت محمد مصطفیٰ میں تیری سنت پہ عمل نہ کیا جائے تو گھروں میں بچے تو ہوتے ہیں، حلالی نہیں ہوتے۔ آپ جی مولا قبول فرمائے، مولا رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ بھی میں ہی مارنا سی۔ مولا سلامت رکھے، نیاز دے کے گئے ہیں، مولا آپ کو بات لکھے، لیکن آپ اپنا نعرہ تو نہ بھولیں۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ اپنے پیر کا نام کا نعرہ آہستہ وہ لگاتا ہے، شرما کے وہ لگاتا ہے جس نے اپنا پیر قبرستان سے لیا ہو۔ ہاں شیخو پورا ہے، مولا سلامت رکھے، اپنے پیر کے نام کا نعرہ چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے وہ لگاتا ہے جس نے اپنا پیر قبرستان سے لیا ہو۔ سلیمان بھائی، احمد بھائی قبلہ، ہم نے اپنا مرشد قبرستان سے نہیں لیا، ہم نے تو میدان سے لیا۔
ہاں مولا سلامت رکھے، مولا آپ کے ساتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی ہم نے اپنے جتنے بھی رہبر لیے ہیں سارے کے سارے میدان سے لیے ہیں۔ ہم نے محمد کو لیا تو بدر کے میدان سے، علی کو لیا تو غدیر کے میدان سے، حسن کو لیا تو صفین کے میدان سے، حسین کو لیا تو کربلا کے میدان سے۔ بھائی ہم اپنے سارے پیر میدان سے مانتے ہیں تاکہ قیامت تک جواب دیں ہم کرار کے مرید ہیں، فرار کے مرید نہیں ہیں۔ شکریہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بات رکھے۔ ابو طالب نے محمد کا نکاح اس وقت پڑھا جب محمد نے بھی کسی کا نہیں پڑھا۔ اچھا چلے میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، اگر شیخو پورا نہ ہوتا تو شاید نہ کہتا۔ شیخو پورا ہے ذاکری کی یونیورسٹی ہے، اور قبلہ ایک بات میں کرنے جا رہا ہوں دھیمے لہجے میں، بڑی بات مجھے نہیں پتا کس کے دل کے اوپر ٹھوکر لگے گی اور ہاتھ اٹھا کے وقت کے امام کو سلام کرے گا۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں، بھائی بچے دو ہی باتوں سے حرامی ہوتے ہیں، بچے دو ہی باتوں سے حرامی ہوتے ہیں، یا ابو طالب کی سنت پہ عمل نہ ہو یا دل میں علی نہ ہو۔ سبحان مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا ابو طالب نے نکاح پڑھا، نکاح پڑھنے والے کو کہتے ہیں وکیل، اور جو پالے اسے کہتے ہیں کفیل۔ شاعر بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کافیہ چکیہ، وکیل، کفیل۔ کائنات میں واحد ہے ابو طالب جو محمد کا وکیل بھی ہے کفیل بھی ہے۔ کفیل کہتے ہیں پالنے والے کو، جو پال لے اسے کہتے ہیں کفیل۔ اچھا چلیں، جس سے کفیل کا ترجمہ مجھ سے سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے پوچھے جس کا کوئی دوست رشتہ دار سعودیہ گیا ہے، وہ بتائے گا کفیل کسے کہتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک میرا دوست تھا، اس نے گھر کی زمین بیچی۔ میں نے کہا یار یہ کیوں زمین بیچی؟ کہنے لگا جناب میں سعودی عرب جاؤں گا، وہاں پہ کام کروں گا، 7-8 سال کے بعد واپس آؤں گا، اس سے اچھا گھر بناؤں گا، اچھی گاڑی لوں گا، کاروبار اچھا کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک، وہ چلا گیا۔ اور احمد بھائی قبلہ 1.5 سال کے بعد واپس آ گئے۔ میں نے کہا جناب گئے تھے اس ارادے سے کہ 7-8 سال بعد آؤں گا اور آتے ہی اچھا گھر بناؤں گا، یہ 1.5 سال میں واپس کیوں آ گئے؟ کہا کامران کیا بتاؤں، میرا کفیل بڑا برا تھا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ یار، مولا سلامت رکھے۔ کہا میرا کفیل بڑا برا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا وقت پہ کھانا دیتا نہیں تھا، تنخواہ پوری دیتا نہیں تھا، اوور ٹائم لگواتا تھا، کام زیادہ کرواتا تھا، تنخواہ پوری دیتا نہیں تھا، میرا کفیل بڑا برا تھا، میرا کفیل بڑا برا تھا۔ میں نے کہا جناب پاکستان میں بیٹھ کے سعودی عرب کے کفیل کو برا کہتے ہیں، مزہ تو تب تھا سعودی عرب میں بیٹھ کے کہتا میرا کفیل بڑا برا ہے۔ جناب میرا کفیل بڑا برا ہے، کہتا کامران کیسی بات کرتے ہو؟ اگر میں سعودی عرب میں کہتا میرا کفیل برا ہے، وہ میرا ویزا پاسپورٹ کینسل کر دیتا، یا مجھے جیل میں ڈال دیتا، یا مجھے بین کر دیتا۔ یہ بندہ آج کے بعد سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بندہ آج کے بعد سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر، ارے جو سعودی عرب کے 2 ٹکے کے کفیل کو پورا کہے، جب وہ سعودی میں نہیں جا سکتا تو کوئی محمد کے کفیل کو پورا کہہ کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ سبحان اللہ، آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، ہاتھ اٹھا بولو حیدری، اور آپ کو سلامت رکھے۔ آہا میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں، اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں، وہ جس نے میرا رسول پالا اسی کے ٹکڑوں پہ بل رہا مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ چلو 4 مصرے آپ نے سنائے ہیں،
तो चलो 4 मिसरे मैं भी सुना देता हूँ। मौला आपको सलामत रखे। आपने बड़ी मोहब्बत से पढ़े लेकिन वैसे रिस्पांस नहीं आया जैसे आना चाहिए था। मिसरे मैं पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ वो कौन सा अली वाला है जिसका हाथ नीचे रह जाता है। 4 मिसरे मौलाना बिलाल काज़मी साहब के पढ़ता हूँ। मौलाना बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं, इसके मौलाना बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं ये वो शायर हैं जिनका कलाम गुलाम अब्बास रतन साहब पढ़ते हैं, लखनऊ के शायर हैं। उनके 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ भाईजान, उनके 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। वो फरमाते दिले बिलाल पे अफशा ये राज हो जाए, दिले बिलाल पे अफशा ये राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नयाज हो जाए, और मेरा अल्लाह इतनी मारिफत दे मुझे मैं या हुसैन कहूँ और नमाज हो जाए। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। बोलो अली हक, अली हक। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको जी जी मैं फिर पढ़ता हूँ, मौला आपको सलामत रखे। बुजुर्ग हैं, आप बोल पड़े इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मौला आपको सलामत रखे। मौलाना बिलाल मौलाना बिलाल काज़मी साहब फरमाता दिले बिलाल पे अफशा ये राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नयाज हो जाए, और मेरा अल्लाह इतनी मारिफत दे मुझे मैं या हुसैन कहूँ और नमाज हो जाए। मौला सलामत रखे, मौला आपको बात रखे जी, मौला आपको सलामत रखे। तो वजह सरकार पाला है सरकार अबू तालिब ने, कफील हैं अबू तालिब, जिसने पाला काजी कलमा नहीं पढ़ा, जिसने पाला उसने कलमा किबला नहीं पढ़ा। अच्छा, यहाँ तक सब मानते हैं कि पाला अबू तालिब ने है। अब एक आयत पढ़ता हूँ, चूँकि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे भाई ने जो जितना मुझे वक्त बताया है मैं उतना ही पढ़ूंगा। अगर वक्त होता तो अबू तालिब की शान में 14 आयतें पढ़ता, और हक बनता भी यही है किबला, हक बनता भी यही है कि अबू तालिब की शान में 14 आयतें पढ़ी जाएं, क्योंकि जो 14 मासूम हैं इसकी गोद से निकले हैं। मौला आपको सलाम। पाला है सरकार ने कहा कलमा नहीं पढ़ा। पहली आयत सुनो, इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूलो क़ूलू मिनत तय्यबात। अल्लाह कह रहा है ए मेरे रसूलो, जब भी रिस्क खाना पाक खाना। क्या सुना? पाला है कलमा नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान में कह रहा है ए मेरे रसूलो, जब भी रिस्क खाना पाक खाना, जब भी खाना तैयब खाना, जब भी खाना पाको पाकीज़ा खाना। अल्लाह एक रसूल से नहीं, जितने भी हैं, या अय्युहर रसूलो, जितने भी रसूल हैं कि जब भी रिस्क खाना पाक खाना। भाईजान यही वजह है कि मूसा ने दाइयों का दूध नहीं पिया, मूसा ने दाइयों का दूध नहीं पिया, क्योंकि दाइया काफिरा थी और ये रसूल था। कुरान कह रहे हर रमना अलैहिल मराज़े, हमने दाइयों का दूध मूसा पर हराम कर दिया, क्योंकि दाइया काफिरा थी और ये रसूल था। दाइया काफिरा थी, ये रसूल था। मौलवी सर पे कुरान रख के फैसला कर, शर्म नहीं आती? अरे ये मूसा है, ये मोहम्मद है, ये कलीमुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है, ये रियाया है, ये सरदार है, ये उम्मती है, ये नबी है, ये पसीने से बना है, ये अल्लाह के नूर से बना है। अरे मूसा तूर पे जूतियां उतार के जाता है, मोहम्मद महराज पे जूतियां पहन के जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे। जाली मौला आपको सलाम। शाह जी मेहरबानी कीजिएगा, आपका हाथ बुलंद नहीं हो, आपकी जद का जिक्र करूं और हाथ बुलंद ना हो। मैं जुमला फिर कहता हूं और मुझे सैयद सरदार से भी तई चाहिए है। भाईजान मैं लफ्ज़ फिर कह रहा हूं जहां जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है। भाई ये मूसा है, ये मोहम्मद है, ये कलीमुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है, ये रियाया है, ये सरदार है, ये उम्मती है, ये नबी है, ये पसीने से बना है, ये अल्लाह के नूर से बना है। अरे मूसा तूर पे जूतियां उतार के जाता है, मोहम्मद महराज पे जूतियां पहन के जाता है। अरे मूसा से खुदा दरख्त के जरिए बोलता है, मोहम्मद से खुदा अली के लहजे में बोलता है।
اور آپ کو سلام، اور آپ کو سلام حضرت۔ موسیٰ سے خدا درخت کے ذریعے بولتا ہے، مصطفیٰ سے خدا علی کے لہجے میں بولتا ہے۔ بھائی موسیٰ کافرہ، دھیمے لہجے میں لفظ ہے، موسیٰ کافرہ، بھائی موسیٰ کافرہ دائیوں کا دودھ نہیں پیتا۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا 17 سال محمد ابو طالب کے گھر کیوں کھاتا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس آخری آیت سنو اور بات کو میں نے تمام کیا، فضائل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں چونکہ میرے حصے کا وقت ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کسی کا غاصب بنوں۔ بس آیت سنو اور بات کو میں نے تمام کیا۔ کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا مجھے آسیہ کا کلمہ دکھاؤ، آسیہ نے موسیٰ کا کلمہ کب پڑھا؟ آسیہ نے کب کہا، فرعون کی زوجہ نے کب کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ؟ کلمہ پڑھا نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان کے سامنے آسیہ کا نام لو، کہتے ہیں آسیہ کے کیا کہنے، ان کے رتبے اور شان کے کیا کہنے، وہ تو مومنہ تھی، کلمہ پڑھا نہیں، مومنہ کیسے؟ آیت میں پڑھتا ہوں، توجہ آپ کریں گے۔ جب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کیا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، میں بس بات تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل میں پہنچا، آسیہ نے صندوق کھولا، اندر سے موسیٰ نکلے، فرعون کے سامنے آسیہ موسیٰ کو اٹھا کے لائی اور کہا اسے ہم پالیں گے، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہمیں یہ نفع دے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں بندہ چاہے باہر خدا ہی کیوں نہ ہو، گھر کے اندر اس کی نہیں چلتی۔ فرعون کی آوازی حضور جیسے آپ کی مرضی ہے آپ پالے کہ ٹھیک۔ اب موسیٰ آسیہ کی گود میں کھیل رہے ہیں، فرعون نے دیکھا کہ فرعون کے دل کے سمندر میں موسیٰ کی محبت کی کشتی تیرنے لگی۔ آگے آگے بڑھ کے کہتا ہے آسیہ سارا پیار خود کرو گی، ہمیں نہیں دو گی، آوازی یہ لو تم بھی پیار کرو۔ اب جیسے جملہ گہرا ہے اور آہستہ شاجی لہجے میں کہنے لگا ہوں، جیسے ہی فرعون نے موسیٰ کو اٹھایا، موسیٰ فرعون کی گود میں آیا، داڑھی پکڑی، تماچا مارا، زمانے کو بتایا کہ نبی کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ آپ سلامت، آپ سلامت رہیں، آپ جی مولا سلامت رکھے، ہاتھ اٹھا لو بھائی حیدری۔ نبی کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ جیسے ہی تماچا لگا تلوار لے آیا کہ میں اسے قتل کروں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ وہی ہے جس کا نجومیوں نے بتایا ہے، میں اسے قتل کروں گا، میں اسے قتل کروں گا۔ اب آیت سنا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْإِمْرَأُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی نے کہا قُرَّةُ عَيْنِي، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، لا تقتلوا، اسے قتل نہ کر، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، کہ اسے قتل نہ کر، اسے قتل نہ کر، یہ میرے سینے کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا نور ہے۔ آج کسی بھی مولوی کے سامنے آسیہ کا نام لو، ادب سے سر جھکاتے ہیں، جی آسیہ کے کیا کہنے، ان کے رتبے کے کیا کہنے، ان کی شان کے کیا کہنے۔ انہوں نے فرعون سے موسیٰ بچایا اور سر پہ قرآن رکھ کے انصاف تو کر، ارے جو فرعون سے موسیٰ بچائے وہ تو مومنہ ہے، جو کافروں سے محمد بچائے وہ کافر کیسے؟ صلی اللہ علیہ محمد۔